افسوس اس کا نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی اسلامی احکام اور اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس غلط کا احساس تک بھی مسلمانوں کے اندر نہیں۔ کوئی ایسا آدمی آپ بتا دیجئے جو اس بے ڈھب اور بے ہنگم ماحول میں کسی نے اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی ہو، کسی اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کی ہو، کسی نے نہیں روکنے کی کوشش کی، سب ایک ماحول میں رنگا ہوا ہے۔ پھر میرے بھائی، میں آپ ہی کے حوالے مائک کرتا ہوں، آپ ذرا سا انصاف سے بتائیں، خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی؟ خوشی تو تب ہوتی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فریضہ ہم پر عائد کیا گیا تھا اسے ہم بخوبی انجام دیتے، تب ہمیں خوشی منانے کا حق تھا، ہم مستحق تھے کہ ہمیں مبارکبادیاں دی جائے۔ لیکن جب ہم نے وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا تھا، عائد کیا تھا، اس کو ہم نے ہر طرح سے برخچا اڑایا، بے احترامی کی، ناقدری کی، پھر خوشی کس ماحول کا؟ کس بات کی خوشی؟ کیا آپ بے روزے سے پورے مہینے کو گزار دیے؟ اس بات کی خوشی؟ کیا اس بات کی خوشی کبھی آپ مسجد میں نہیں ٹپے؟ کیا اس بات کی خوشی کہ آپ سڑکوں پر گھٹکا چباتے ہوئے نظر آئے؟ کیا اس بات کی خوشی کہ آپ پان کھاتے ہوئے اپنے باپوں کے سامنے بھی نہیں شرمائے؟ کیا اس بات کی خوشی کہ آپ کے گھروں میں رمضان کے دنوں میں بھی کھانا پکتا رہا؟ کیا اس بات کی خوشی کہ ایک ہندو جو احترام کرتا ہے رمضان کے مہینے کا، جو ایک ہندو مقدس سمجھتا ہے رمضان کے مہینے کو، کیا اس بات کی خوشی کہ آپ نے اس رمضان کی بے احترامی میں، ناقدری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ کیا اس بات کی خوشی؟ شرم کرنے کی بات ہے مسلمانوں، ذرا سا ہندوؤں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے ہمارے مسجد کے پاس سے کوئی ڈی جے لے کر چلا جائے، جو سڑک سب کا ادھیکار ہے، اس پر ہمارا ایمان کتنا جاگتا ہے، کتنے طیش میں آتے ہیں، لیکن اسلامی احکام کی خود اپنے ہاتھوں کتنی ناقدری کر رہے ہیں، اس پر کبھی غور کیا؟ اس پر کبھی غور کیا؟ ہماری مسجدوں کے سامنے دیکھ لیں، رات دن گانا بج رہا ہے، نہ کسی نے تراویح کا احترام کیا، نہ کسی نے نماز کا احترام کیا۔ اگر یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا، خدا کی قسم جنگ چھڑ جاتی۔ آپ کا ایمان کہاں مر گیا؟ آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ غیرت کو جگانے کی یہاں ضرورت ہے، جب اپنا جو آپ کے بس میں ہے اس پر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، دوسروں پر اپنا ایمان جگاتے ہیں، ایمانی طاقت دکھاتے ہیں، نہایت غلط حرکت ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کو خوشی منانے کا کوئی حق نہیں، بلکہ آپ کی یہ قوم، آپ کی یہ نسل، یہ نونہال بچے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ روزے تک سے بھی ناواقف ہوگی۔ آپ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن 2-4 سال اس طرح کے اگر گزر گئے، اگر آپ زندہ رہے، کھلے آنکھوں دیکھیے گا کہ کوئی روزہ تک کو جانے گا نہیں، کوئی کسی کو کچھ بولنے والا نہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو بالکل سوبھاوک روپ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔